صحیح. سلمان عابد صاحب، آپ کے خیال میں کوئی پلاننگ کیوں نہیں کر پائے حکمران وقت پر؟ دیکھیں، پلاننگ وہاں کی جاتی ہے جب عام آدمی آپ کی ترجیح ہوتا ہے. پاکستان کی پولیٹکس کا اور پاکستان کی جو سو کالڈ ڈیموکریسی ہے، اس کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے، لیکن عوام اور ان کے حقیقی ایشوز اور ان کے حوالے سے منصوبہ بندی کا فقدان ہے. دیکھیے، ہم نے ماضی کے تجربات سے کچھ نہیں سیکھا. ابھی امتیاز گل نے جس طرح کہا کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے، اس کا ایک تیسرا پارٹ بھی تھا ڈی ڈی ایم اے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹی. اور سیلاب کو یا قدرتی آفات کو یا حادثات کو جو روکنے میں سب سے کلیدی کردار ہے وہ ڈی ڈی ایم اے کا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ سسٹم کیا ہے. ہم نے کیوں نہیں ڈی ڈی ایم اے کو اسٹرانگ کیا؟ کیوں نہیں ہم نے ڈی سینٹرلائزیشن کی؟ کیوں نہیں ہم نے وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے کے آنے کی کوشش کی؟ ایک مضبوط قسم کا کوئی کام ہم نے کیا نہیں نا. اور اس میں سب حکومتیں برابر کی حصے دار ہیں، کسی ایک کی تو بات نہیں ہو رہی، جیسے بھی عمار مسعود نے کہا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی اپروچ ایک ریئیکشنری ہوگی، یعنی ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعے میں شدت آتی ہے تو آپ کو اچانک حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اس واقعے سے پہلے، یعنی جب آپ کو انڈیکیشن ملا، جب آپ کو الرٹس ملنے شروع ہوئے تو آپ نے کوئی تیاری نہیں کی. پھر یہ جو اسلام آباد کی لڑائی جو جاری تھی، اس کے اندر تو آپ کو خیال بھی نہیں آیا. اور جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا، جو سندھ کے گورنر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جناب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے آغا سراج درانی صاحب، انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو اللہ کا عذاب ہے اور آپ اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں. یعنی اس میں حکمرانوں کو کوئی قصور نہیں. منصوبہ بندی آپ نہ کریں، وسائل آپ مختص نہ کریں، مانیٹرنگ کا نظام آپ نہ بنائیں، جواب دہی کا نظام آپ نہ بنائیں، الرٹس کے اوپر آپ کوئی پلان نہ کریں، اور سارا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پہ ڈال کے نہ آپ غریبوں پر اور مذاق اڑائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بھی دیکھیے، میں پھر بار بار کہتا ہوں آپ کے پروگراموں میں کہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اکاؤنٹیبل تو صوبائی حکومتیں ہیں نا. اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، اور ماشاءاللہ 15 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی سندھ میں ہے. کل جس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ بلاول بھٹو صاحب گئے تو لوگوں نے ان کا استقبال کس طرح سے کیا ہے آپ نے دیکھا. لوگوں نے بڑے احتجاج کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 15 برسوں میں بھی کوئی سسٹم آپ ڈیولپ نہیں کر سکے. اور دیکھیے، حادثات کا آنا ایک نیچرل بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان حادثات کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنی منصوبہ بندی ہے، کتنی پلاننگ ہے، کتنا آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں. اچھا، پھر سیاسی جماعتوں کا حال دیکھیں. جو سب سے زیادہ لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پہ ہوئی ہے. پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، سب جمہوریت کے نعرے، اسلام کے نعرے، پاکستان میں قومی سلامتی، پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں، لیکن جو لوگ عذاب میں ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ رہا، وہاں تک کوئی جا نہیں رہا. ان کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے. یعنی چھوڑے ریاست نے کیا کیا ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹی ماں سوائے جماعت اسلامی کے ان کا جو الخدمت ہے وہ ہمیں ذرا فعال نظر آیا. کوئی سیاسی جماعت بتا دے جس نے وہاں پر اپنے باقاعدہ کیمپنگ کی ہوئی ہے، ان کی صوبائی لیڈرشپ گئی ہے، ان کی ڈسٹرکٹ لیڈرشپ گئی ہے. تو جب آپ لوگوں کو اس طرح سے چھوڑیں گے تو پھر لوگوں کے اندر تو اس پورے نظام کے بارے میں ریئیکشن آئے گا نا. اور لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نظام جائے بھاڑ میں، اسلام آباد میں جاری لڑائی جائے بھاڑ میں، آپ کی جمہوریت جائے بھاڑ میں، آپ کی سیاست جائے بھاڑ میں. ہمیں تو یہاں پہ کچھ نہیں مل رہا نا جو ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. بالکل. اور آپ خود بتا رہے ہیں، جس طرح آپ نے کوٹ بھی کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے. تو پھر ایسے جب سیاستدان عوام پر یہ بھی بات ڈال دیں گے اور اپنی پلاننگ، اپنی جو ان کی ایک انہیں کام کرنے چاہیے وہ نہیں کریں گے، اور وہ سارے کچھ ہی عام لوگوں پر، عام آدمی پر ڈالیں گے، عام عوام پر ڈالیں گے، تو پھر یہی ہوگا. اسماعیل قاسم صاحب، یہ انسانی بحران ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. حکمرانوں کو سیاست سے کب فرصت ملے گی اور اس انسانی بحران پر توجہ دیں گے؟ اور ابھی دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں قدرتی آفت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، ابھی سراج درانی کی کوٹ کی سلمان عابد صاحب نے، لیکن ایک